السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ پیارے بھائی ارشد فرام مسقط غالباً آپ نے یہ سوال بھیجے اور آپ نے کہا کہ آپ اہل حدیث ہوئے، فیملی آپ کی اہل حدیث ہوئی اور دیگر بھی آپ کے خاندان یا قرب و جوار میں لوگ اہل حدیث ہوئے، جس پر ایک مقلد کو انتہا درجے کی تکلیف اور درد اور دکھ کا سامنا ہے۔ آپ نے ان کی وائسیں بھیجی ہیں۔ یہ مقلد صاحب فرماتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ کے لوگ اہل حدیث ہیں، تو یہ اہل حدیثوں کا یہ دعویٰ یا یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ جو جھوٹ بولے وہ بے ایمان ہوتا ہے، اور جھوٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ اور بے ایمانی اور جتنی باتیں یہ بھائی صاحب نے بتائی یا کہی ہیں، یہ سب خود ان کی ذات پر اور ان کے فرقے پر ہی پلٹ کر آتی ہیں۔ اہل حدیث الحمدللہ سچے بھی ہیں اور سچوں کے ساتھ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم بھی یہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہمیں یہی ہے کہ علیکم بالصدق، اور مزید یہ کہ کونوا مع الصادقین۔ تو ہم اپنے اوپر سچ بولنا الحمدللہ لازم بھی جانتے ہیں اور اس کا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جھوٹ اور بے ایمانی اور جتنے باتیں اس بھائی صاحب نے کی، یہ ساری اس پر اور اس کے فرقے پر ہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ جناب مکہ مدینہ کے لوگ حملی ہیں اور اہل حدیث نہیں ہیں۔ حملی ہیں اور اہل حدیث نہیں ہیں، اور اہل حدیث کہتا ہے کہ مکہ مدینہ کے لوگ اہل حدیث ہیں۔ الحمدللہ اہل حدیث سچ کہتا ہے، یہ بندہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی اپنی باتیں اس کی اپنی گردن میں اس کے خود کی ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ ہم الحمدللہ ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اور مکہ، وہاں کے مفتیان، علماء کرام، خطباء حضرات اور اسی طرح کے دیگر ذمہ داران وہ اہل حدیث ہیں۔ باقی پورے ایک معاشرے کے اندر ملی جلی پبلک اور جنتا موجود ہوتی ہے، اہل حدیث بھی اور اسی طرح حنبلی بھی اور شافعی بھی اور مالکی بھی اور حنفی بھی اور وغیرہ وغیرہ، جعفری بھی، سب موجود ہوتے ہیں۔ تو سعودیہ مکہ مدینہ کے لوگ اہل حدیث ہیں، اس بات کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ الحمدللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم باقاعدہ علماء عرب کو، علماء مکہ، علماء مدینہ کو پڑھتے ہیں، اور ان کے فتاوی جات اور ان کی کتابیں اور اسی طرح ان کی دیگر تحریرات، وہ چاہے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہوں، وہ چاہے جناب ابن عثیمین ہوں رحمہم اللہ تعالی، وہ چاہے صالح الفوزان ہوں حافظہ اللہ، یا اسی طرح دیگر علماء اور شیوخ اور مفتیان ہوں، وہ چاہے عبد الرحمن السدیس ہوں حافظہ اللہ، تو یہ تو پوری دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک کتابوں کی بات ہے، تو کتابوں میں تو ان کا اہل حدیث ہونا، ہر معاملے اور ہر مسئلے کے اندر کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، یہ چیز تو بالکل مسلمہ ہے، اور اس چیز سے وہ بھی انجان نہیں ہوگا جو کہ مادرزاد اندھا ہو، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا۔ عبد الرحمن السدیس مکہ اور مدینہ کے اہل حدیث ہونے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ ممبر حرم مکی پر بھی یہ بات کرتے ہیں عبد الرحمن السدیس، اور یہاں پاکستان الحمرہ حال میں بھی وہ الحمدللہ اہل حدیث کے سٹیج، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے فلور پر یہ کہہ چکے ہیں، لکل مسلم ینبغی ان یکون اہل الحدیث۔ مقلد صاحب ذرا اس کا ترجمہ آپ خود کرنا، اس کا ترجمہ آپ خود کر دینا۔ یہ محمد اشرف بھائی، جس مقلد کے پیٹ میں مروڑ اور درد ہو رہا ہے نا، اسے کہیے یہ جملہ میں نے پڑھا ہے عبد الرحمن السدیس کا، اگر اس کے اندر مقلد میں شرافت، دیانت، امانت، عدالت، صداقت ہے تو اس کا ترجمہ خود کر لے کہ سدیس کہتا ہے لکل مسلم ینبغی ان یکون اہل الحدیث، اور یہ صرف سدیس کی بات نہیں ہے،
دیگر ائمہ کعبہ کی بھی یہی بات ہے، جو آج ابراہیم، ہاں جی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، آگے آپ کا بھلا ہو، دیگر کے علیہم الصلاۃ والسلام کے مصلی پر موجود ہیں، جو ائمہ کرام آج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے مصلی پر موجود ہیں، وہ ائمہ حرمین اور امام حرم مکی اور ائمہ حرم مکی یہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لکل مسلم ینبغی ان یکون اہل الحدیث۔ بس اس جملے کا یہ ترجمہ اگر اس مقلد کے پلے کچھ ہے تو وہ کر دے، لکل مسلم ینبغی ان یکون اہل الحدیث، اس کا ترجمہ آپ کر دیں، دودھ کا دودھ تے پانی کا پانی ہو جائے گا۔ رہ گیا معاملہ ان کا حملی ہونا۔ بھائی امام احمد ابن حنبل اہل حدیث کے امام ہیں، ویسے سارے امام ہمارے ہی ہیں، مقلد کا پلڑا تو خالی ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس سے پہلے یا بعد والا جملہ میں چھوڑ رہا ہوں، وہ پورا آپ کہیں سے خود پڑھ لینا، نہ گھر کے نہ گھاٹ کا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، آگے پیچھے جو جملہ ہے وہ آپ خود بنانا یا اسی مقلد سے پوچھ لینا کیا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اہل حدیث کے مسلمہ امام ہیں۔ چار ائمہ کے اندر کسی امام کے مسئلے کو یا فتوے کو ترجیح دینا، تو اس سے بندہ حملی نہیں ہوتا، ہاں جی، اس سے بندہ مالکی نہیں ہوتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فقہ کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں اور اہل حدیث کے بھی امام ہیں، سبحان اللہ، فقہ کے امام، حدیث کے امام اور اہل حدیث کے بھی امام ہیں۔ ہمارے سامنے ان کی کتاب مسند امام احمد ابن حنبل موجود ہے۔ تو چاروں ائمہ کے اندر امام احمد بن حنبل کے فتوے کو باقیوں کے مقابلے میں ترجیح دینا، یہ تقلید نہیں یا یہ حملی ہونا نہیں ہوتا۔ ہم اہل حدیث ہیں، مکہ مدینہ کے علماء بھی اہل حدیث ہیں اور امام احمد ابن حنبل ہمارے امام ہیں۔ تو چار ائمہ میں، ہاں جی، یہ 6 اماموں کے اندر سے کسی ایک امام کی بات کو ترجیح دینا، اس سے بندہ اس امام کا مقلد نہیں ہوتا۔ یہ مقلد بھائی کہتے ہیں میں نے بڑی تحقیق کی ہے اور فلاں، اور تحقیق کے لیے نام کن کا لیا؟ واہ جی واہ، مکی الحجازی ملتانی اور پاکستانی کا نام۔ ان کی تحقیق کہاں ہے؟ ایک اردو مقرر جو کہ بذات خود دیوبندی بھی ہے اور حیاتی بھی ہے، مکی الحجازی، جو پاکستان کے ملتان کے رہائشی ہیں، نہ تو وہ عرب ہے نہ وہ عربی ہیں، وہ ایک اردو خطیب ہیں اور دیوبندیوں کے مفتی ہیں، تاکہ ان مقلدوں کا منہ بند رہے۔ ویسے مجھ جیسا انشاءاللہ جب مکہ میں گورنر آئے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ مکی الحجازی کی چھٹی ہو کے پاکستان پہنچیں گے۔ تو ان مقلد صاحب کی تحقیق کیا ہے؟ مکی الحجازی سے پوچھو، ارے بھائی وہ تو خود مقلد ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ خود مقلد سے پوچھ رہے ہیں، تو ننگے نے تو سب کو ننگا ہی کہنا ہے نا، وہ تو مقلد ہے۔ مقلد تو اتنا ظالم ہے کہ نعوذ باللہ بعض مقلدوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفر اللہ العظیم مقلد کہہ دیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو مکی الحجازی کو تو سارے ہی جناب مقلد ہی نظر آئیں گے، انہیں کہاں سے اہل حدیث نظر آئے گا؟ ہاں جی، انہیں کہاں سے اہل حدیث نظر آئے گا؟ تو یہ تو ہو گئی یہاں پر بات۔ پھر اگلی بات دوسری وائس میں آپ نے کہا اس مقلد کا بخاری پر حملہ اور اٹیک ہوا کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے کس کی تقلید تھی؟ یہ کہتے ہیں بخاری مسلم سے پہلے لوگ کیا پڑھتے تھے؟ آؤ اللہ کے بندے ہم آپ کو بتاؤں، ہم آپ کو بتائیں، امام کی تقلید کی محبت میں اتنا غلو مت کرو کہ بدبختوں کی طرح، منکروں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی تم نے اٹیک اور حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاں قرآن لکھتے تھے وہیں حدیث بھی لکھتے تھے، اپنے کان کھول کے سن لو بھائی جان، صحابہ جیسے قرآن لکھتے تھے حدیث بھی لکھتے تھے، اور قرآن کو بھی اور حدیث کو زبانی بھی یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کا بھلا ہو، یہ صحیح درجے کی روایت سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3646، کہاں ہے، کیا ہے یہ حدیث؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس میں راوی ہیں
کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی سے جو بھی سنتا تھا نا میں لکھ لیا کرتا تھا۔ میری اذان ظہر کا وقت بھی ہو چکا، اچھا چلو، جو بھی میں سنتا تھا میں لکھ لیا کرتا تھا، میرا مقصد اس کو یاد کرنا ہوتا تھا۔ قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہنے لگے اتکتب کل شیء تسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام تو بشر ہیں، آدمی ہیں، کبھی غصہ تو کبھی پیار ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر فامسکت عن الکتاب، میں حدیث لکھنے سے باز آ گیا، رک گیا۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اکتب، لکھ، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو مقلد بھائی یہ دیکھیے، عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی میں حدیث بھی لکھتا تھا۔ تو بخاری مسلم سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ لو جی صحابہ کے پاس تو باقاعدہ قرآن بھی لکھا ہوتا تھا، حدیث بھی لکھی ہوتی تھی، وہ مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ موجود تھا، مسائل کے حوالے سے اس میں احادیث لکھی ہوئی موجود تھی۔ عبداللہ بن عمر کے پاس موجود تھا، دیگر صحابہ کاتبین وہی، وہ قرآن بھی لکھتے تھے، حدیث بھی لکھتے تھے۔ تو امام بخاری اور مسلم اور امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے کیا کیا؟ انہوں نے احادیث لی تابعین تبع تابعین سے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے اسے بخاری اور مسلم کی صورت میں مرتب کیا۔ صحابہ کے سینوں میں حدیث موجود، صحابہ کے پاس لکھی ہوئی کتابوں میں حدیث موجود، ان صحابہ نے تابعین کو پڑھائی، تابعین سے تبع تابعین نے پڑھا۔ اور یوں امام مالک نے موطا امام مالک لکھی، ہاں جی آپ کا بھلا ہو، امام ابو عبداللہ نے بخاری لکھی، اور دیگر ائمہ کرام نے پھر اس کام کو جاری رکھا۔ نتیجہ یہ کہ آج ہمارے پاس صحاح ستہ یعنی کتب ستہ بھی ہیں، اور سینکڑوں ہاں جی وہ حدیث کی کتابیں موجود ہیں جو صحابہ نے اپنے پاس لکھ کر رکھی اور پڑھائی، اور پھر تابعین تبع تابعین نے جناب اس کام کو آگے جاری اور ساری رکھا۔ تو اللہ کا خوف کرو، امام کی تقلید میں آ کر ظالم تو نے نبی علیہ السلام کی سیرت پر اٹیک کر دیا۔ قرآن کی آیت نہیں پڑھی تھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ذکر قرآن بھی ہے اور یہ ذکر حدیث بھی ہے، آگے جاری ہے جی۔